اللہ نہ تو تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری مال و دولت کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ فضیلت الشیخ اعجاز احمد تنویر، اسلامک اسکالر۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم، نہ مذاق کرے کوئی قوم، من قوم کسی قوم سے، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان یکونوا خیرا منہم، کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہوں ان مذاق اڑانے والوں سے، ولا اور نہ مذاق اڑائیں، نساء عورتیں، من نساء دوسری عورتوں کا، عسیٰ یہ ہو سکتا ہے، ان یکنہ کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہوں، خیرا منہن زیادہ بہتر ان مذاق اڑانے والیوں سے۔ آج کا بھائیو جو ہمارا سبق ہے یہ سبق نمبر 9 ہے۔ جب سے سورۃ الحجرات ہم نے شروع کی ہے تو آج سورۃ الحجرات کی ترتیب میں یہ 9واں سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھائیوں کے ہاتھوں میں جو پیپر دیا گیا ہے اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ سبق نمبر 9 لکھا ہوا ہے۔ یہ جو سبق نمبر 9 ہے یہ سورۃ الحجرات کی جو آیت نمبر 11 ہے اس آیت کا ابتدائی حصہ بس دیا گیا ہے، اور اتنے حصے میں ایک مضمون بیان ہوا ہے
اور وہ مضمون ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، استہزاء کرنا۔ تو آج ہم اس موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ صاحب ادھر خواتین کی طرف دیے ہیں کچھ چند 5 7 10 ادھر بھی بھیج دیں بچے۔ یہ آج کا جو 9 نمبر سبق ہے یہ خواتین بھی یہ اپنے پاس سامنے رکھ لیں۔ تو اس آیت کے حصے میں اتنے جز میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے، فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، تمسخر نہ اڑاؤ۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، اور جس طرح یہ مذاق نہ اڑانے کا حکم یہ مردوں کے لیے ہے بالکل سیم اسی طرح یہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو پیارے بھائیوں یہ آیت بھی آپ نے ماشاءاللہ پڑھ لی، سن لی اور آپ نے دیکھ بھی لی۔ بچوں آپ نہ بالکل خاموشی سے بیٹھے، خاموشی سے۔ آپ اٹھ کر نہ ادھر آ جائیں، یہ اس طرف آ جائیں۔ چلیں اب ٹھیک ہو بیٹا، آپ پھٹی پہ ہو جائیں، آگے ہو جائیں، ایسے چلیں۔ باتیں نہیں اب کرنی، ٹھیک ہے؟ بات نہ غور سے سننی ہے انشاءاللہ۔ پتہ ہے آخر میں میں نے سوال بھی کرنے ہیں، تو غور سے سنیں گے تو پھر آپ جواب دے سکیں گے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائیو آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہوتا ہے نا، لفظ وہ اپنی پوری وضاحت خود کر دیتا ہے، لفظ سے ہی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا وہ ہے تمسک۔ کیا ہے؟ تمسک۔ اب یہ تمسک جو ہے نا اس کا معنی کیا ہے؟ تمسک اس کا معنی ہوتا ہے کہ حق بات پر انسان کا پختہ ہو جانا اور ڈٹ جانا۔ کس پر؟ یعنی اگر کوئی آدمی حق بات پر ڈٹ جائے اور حق بات کے اوپر وہ پختہ ہو جائے کہ میں نے یہ کہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں،
کوئی مختار کل کرنی برنی والا نفع نقصان کا مالک، اللہ کے سوا کوئی داتا، کوئی گنج بخش، کوئی غریب نواز، کوئی بندہ پرور، یا کوئی اللہ کے سوا لاجپال بالکل نہیں۔ اب ایک آدمی ایسا توحید کا یہ کلمہ منہ سے نکالتا ہے اور اس کے بعد نہ پھر وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ تمسک۔ یہ تمسک ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلط بات منہ سے نکالے، غلط بات، اور پھر وہ اس غلط بات پر اڑ جائے، حالانکہ وہ بات غلط ہے لیکن وہ اس پر اڑ جائے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو علی رضی اللہ عنہ ہیں وہ خلیفہ اول ہیں، بلا فصل ہیں، اور پھر علی رضی اللہ عنہ وہ یعنی اب تو اتنا آگے چلے گئے، پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ وہ سارے صحابہ سے افضل ہیں، پہلے تو اتنی بات کہتے تھے، لیکن اب وہ یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سارے نبیوں رسولوں سے بھی افضل ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ علی رضی اللہ عنہ سارے نبیوں رسولوں سے بھی افضل ہیں، بلکہ اب ان بدبختوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ معاف فرمائے تقریروں میں، ممبروں پہ اب یہ کہتے ہیں اور بے دھڑک کہہ رہے ہیں، باقاعدہ نیٹ پر ان کی تقریریں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں علی ہی اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، علی نے ہی آسمان اور زمین پیدا کی ہے، علی نے ہی سورج چاند ستارے، اور علی نے ہی سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، مطلب یہ کہ علی ہی اللہ ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ ساری غلط باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط بات منہ سے نکالے اور وہ اس پر ڈٹ جائے اور اس پر اڑ جائے اور وہ کہے کہ نہیں بس یہ ہی ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تعصب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعصب۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ اگر حق پہ ڈٹ جائیں تو اس کو تمسک کہتے ہیں، اور اگر باطل پر ڈٹ جائیں تو اس کو تعصب کہتے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو یعنی یہ لفظ ہی جو ہے نا وہ اپنی وضاحت کر رہا ہے کہ جب ہم تمسک بولیں گے تو کیا مراد ہوگا؟ حق پہ ڈٹ جانا، اور جب ہم تعصب بولیں گے تو پھر کیا مراد ہوگا؟ باطل پہ ڈٹ جانا۔ بس یہ یعنی اتنی بات ہی سمجھ آ رہی۔ بھائی میری بات آپ سمجھے ہے نا؟ بھائی دیکھیں، معجزہ ایک لفظ ہے، معجزہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ایک عمل جو روٹین کے خلاف ہو لیکن وہ نبی سے ظاہر ہو، نبی سے ظاہر ہو، یعنی اس میں قوت طاقت پیچھے اللہ کی ہوتی ہے، بس نبی سے وہ ظاہر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور اگر کسی اللہ کے ولی سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو، اللہ کے ولی سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ تو اب جب ہم لفظ معجزہ بولیں گے تو خود بخود بات سمجھ آ جائے گی کہ اس سے مراد وہ عمل ہے کہ جو نبی سے ظاہر ہو۔ جب ہم کرامت بولیں گے تو خود بخود بات سمجھ آ جائے گی کہ اس سے مراد وہ عمل ہے جو عام روٹین سے ہٹ کر ہے، تو وہ ولی سے ظاہر ہو تو وہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔
ٹھیک ہے جی. اب یہ میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھیں، ایک تمسک اور تعصب کی مثال، ایک معجزہ اور کرامت کی مثال. اب ذرا دیکھیے کہ ایک لفظ ہے تمسخر. تمسخر اس ہنسی کو کہتے ہیں، اس مذاق کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک آدمی کسی دوسرے کی ہنسی اڑا رہا ہے لیکن اس میں اس کی تذلیل ہو رہی ہے، اس میں اس کی تحقیر ہو رہی ہے، اور اس میں اس کی دل آزاری ہو رہی ہے. تو جس میں دوسرے کی تذلیل ہو اور دوسرے کی دل آزاری ہو تو اس ہنسی کو کیا کہتے ہیں؟ تمسخر. لیکن جس سے دوسرے کی دل آزاری نہیں ہو رہی بلکہ وہ یعنی اس کا دل خوش ہو رہا ہے اور اس میں اس کی تذلیل بھی نہیں ہو رہی، تو ایسی ہنسی کو کہتے ہیں مزاح. کیا کہتے ہیں؟ مزاح. ہم اس کو اردو میں خوش طبی بھی کہہ لیتے ہیں. میری بات آپ سمجھیں؟ تو میرے بھائیو یہ ایک تیسرا آپ سمجھ لیں کہ جس طرح تمسک اور تعصب دونوں لفظوں میں بڑا فرق ہے، اسی طرح معجزہ اور کرامت میں فرق ہے، اسی طرح یہ تمسخر اور مزاح میں بھی فرق ہے. تو فرق سمجھ آ گیا کہ تمسخر کہتے ہیں وہ ہنسی جس سے دوسرے کی تذلیل ہو اور دل آزاری ہو، اور مزاح کہتے ہیں وہ ہنسی کہ جس کے ساتھ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو بلکہ اس کا دل خوش ہو. بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو میرے بھائیوں آج کا یعنی اس سبق کا پہلا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ تمسخر اور مزاح میں فرق. اس کے بعد اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو تمسخر ہے اور جو استہزاء ہے یہ بہت سارے ہمارے باہمی جھگڑوں کا، لڑائیوں کا، خون خرابے کا یہ سبب بن جاتا ہے. یہ تمسخر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے خون خرابہ ہوتا ہے، قتل و غارت تک جا نوبت پہنچتی ہے. تو یہ جو تمسخر ہے یہ ایک بڑی گندی بنیاد ہے. تو اب آپ سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو تمسخر ہے یہ لڑائیوں کا، جھگڑوں کا، خون خرابے کا بلا سبب کیوں بنتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اس کا تمسخر اڑا رہا ہوتا ہے، تو جس کا وہ تمسخر اڑا رہا ہے نا تو وہ مجلس میں بیٹھا وہ اس وقت پریشان ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ذلت محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو مذاق اڑانے والا ہوتا ہے وہ مزے لے رہا ہوتا ہے. مذاق اڑانے والا مزے لے رہا ہوتا ہے اور وہ جو جس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے وہ مجلس میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ذلیل ہو رہا ہے. تو جس کے نتیجے میں اب اس کے دل کے اندر ایک شدید بغض پیدا ہوگا، شدید اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی. تو پھر جس کا مذاق اڑایا جائے گا تو کیا پھر وہ اس سے انتقام لینے کے بارے پروگرام نہیں بنائے گا کہ اب میں نے بھی اس کو معاف نہیں کرنا، میں نے بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے بدلہ ضرور لینا ہے. اس نے بھری مجلس کے اندر مجھے ذلیل کیا، مجھے رسوا کیا، تو لہٰذا اب میں نے اس سے بدلہ لے کے چھوڑنا ہے. تو میرے بھائیوں جب بات انتقام تک چلی جائے تو پھر آپ خود سمجھتے ہیں کہ معاملہ کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے. تو میرے بھائیوں بتائیں کہ یہ جو تمسخر ہے یہ لڑائیوں کا
اور خون خرابے کا اور قتل و غارت کا سبب بنا کہ نہ بنا؟ بہت ساری، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ پھر اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، تو مذاق اڑانے والے کے بارے میں اس کے دل میں شدید نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اس سے انتقام لینے کے بارے میں سوچتا ہے، تو نتیجہ لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت۔ تو بھائیو بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ تمسخر جو ہے یہ لڑائیوں کا اور قتل و غارت کا بلا سبب کیوں بنتا ہے، یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد اب اگلی جو ہم نے بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب کوئی آدمی کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے نا تو وہ اصل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جس کا مذاق اڑاتا ہے اس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے نتیجے میں پھر وہ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھنا، اسی کو تو تکبر کہا جاتا ہے، اسی کو تکبر کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھے۔ لو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر، طاہر اور مطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ تم میں سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا کہ جس آدمی کے دل کے اندر ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ جس آدمی کے دل میں کتنا کو تکبر ہوا، ایک ذرے کے وزن کے برابر، اللہ اکبر، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جب آپ نے یہ فرما دیا تو ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، وہ عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، یحب احدنا، ہم میں سے ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ ان یکون ثوبہ حسنا، کہ اس کا جو لباس ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، اور اس کا جوتا وہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو کیا اچھا خوبصورت لباس اور خوبصورت جوتا پہننا کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، بلکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ایک آدمی نے اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا کیا؟ ابھی میں نے چند دن ہوئے ایک تقریر کر رہا تھا، تو وہ دیکھو اس حدیث کا ترجمہ ہی کیسا الٹ ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھو ترجمہ ہی غلط کر گیا۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ اللہ معاف کرے، لوگ جو ہے نا یہ قرآن کا ترجمہ اور احادیث کا ترجمہ غلط کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے، اور سننے والے سامنے بیٹھے ہوئے اور سارے لم یا بج
وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے حضرت صاحب نے تو اتنی آیتیں پڑھی ہیں، ہمارے حضرت صاحب نے اتنا قرآن سنایا ہے، ہمارے حضرت صاحب نے اتنی حدیثیں سنائی ہیں۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ حضرت صاحب ڈنڈی کہاں کہاں مار گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا حدیث، اس کا معنی کیا ہے کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے۔ الکبر، وہ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمت الناس، وہ دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے کہ حق بات کا انکار کر دینا، ایک آدمی کو پتہ بھی چل جائے، سمجھ بھی آ جائے کہ حق بات یہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے، بات بھی اس کو سمجھ آ جائے، لیکن اس کے باوجود نہ مانے، اس کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں تکبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک ہمارا بھائی ہے، اس نے نا کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے کئی کلپ جمع کیے ہوئے ہیں کہ اس میں بتایا کہ وہ دیکھیں جی فلاں ایک عالم ہے، حالانکہ وہ اہل الحدیث نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اہل حدیثوں کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کئی ایسے علماء کے کلپ جمع کر کے نا، تو اس نے وہ ایک بڑا اچھا بنایا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب وہ ہمارے بھائی مانتے بھی ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنے سے کیوں کتراتے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو اہل الحدیث ہے نا، ان کا یہ موقف جو طلاق کے بارے میں ہے یہ ٹھیک ہے، یہ مانتے ہیں کہ جو 3 طلاقیں ایک موقع پر دی جائیں وہ ایک شمار ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ اب یہ ہمارے موقف کو الحمدللہ وہ مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب مانتے ہیں تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ سوال تو یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی کیا علامت بیان کی؟ فرمایا تکبر اس کو کہتے ہیں کہ حق بات کا پتہ بھی چل جائے، اس کے باوجود نہ مانا جائے۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری میں حدیثیں موجود ہیں، صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، آپ ان ساری کتابوں کے اندر حدیثیں پڑھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع جانے کا ارادہ کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر رفع الیدین کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں، حدیثیں بڑی پڑھی ہیں، آپ ان احادیث کو بخاری میں پڑھ لیں، مسلم میں پڑھ لیں، دیگر صحاح یعنی کہ 6 میں پڑھ لیں، سنن 4 میں پڑھ لیں، تو یہ باقاعدہ احادیث میں مسئلہ موجود ہے۔ اب اس کے باوجود ایک آدمی نہ مانے کہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ یہ نہیں، ہماری فقہ میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے یہ مسئلہ نہیں بتایا، ہمارے باپ دادا یہ عمل نہیں کرتے چلے آ رہے، تو اب اس وجہ سے اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو میرے بھائیوں آپ بتائیں کہ یہ پھر تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تکبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا تکبر کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ حق بات کا انکار کر دینا، اور دوسری علامت کیا ہے؟ وغمت الناس، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ شیطان نے بھی تو یہی جرم کیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ اچھا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تو آدم سے بہتر ہے؟ کہنے لگا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کو جلائیں اوپر کو ابھرتی ہے، شعلے مارتی ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج منہا،
انک رجیم، یہاں سے دفع دور ہو جا، تو آج کے بعد ددکارا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اس نے بھی یہی کیا تھا کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھا تھا آدم علیہ السلام سے، اور یہ اس کا ایک اپنا گمان تھا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آگ یہ مٹی سے بہتر ہے یا مٹی آگ سے بہتر ہے؟ اگر اس کا جائزہ لیا جائے، اور بھائیو آگ میں جلانے کی کیفیت ہے، مٹی میں اگانے کی کیفیت ہے، تو اگانا جلانے سے بہتر ہے یا جلانا اگانے سے بہتر ہے جی؟ اگانا جو ہے وہ جلانے سے بھائی اگانے میں ایک مثبت پہلو ہے، جلانے میں منفی پہلو ہے۔ مثبت ہمیشہ منفی سے بہتر ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا تکبر جوتا اچھا پہننا، لباس اچھا پہننا، اس کو تکبر نہیں کہتے، یہ خوبصورتی میں آتا ہے۔ تکبر کہتے ہیں کہ حق بات کا انکار کر دینا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ آپ کے پاس یہ جو ورق ہے نا، آپ دیکھیں اس میں نے ابھی جو حدیث ساری سنائی ہے نا، وہ ساری حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، یہ ساری حدیث اس پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال ان اللہ جمیل يحب الجمال الکبر بطر الحق وغمت الناس، صحیح مسلم 265 نمبر حدیث۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ، یعنی اس کے رائی کے دانے کے برابر ایمان، مطلب یہ کہ اس کے عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اس کے عقیدے میں عقیدہ توحید ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان اور خالص ایمان۔ فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں دو ٹوک بات۔ یہ کیا ہے؟ دو ٹوک بات۔ تو لہذا میرے بھائیوں یہ تکبر اتنی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ یہ آدمی کو جہنم میں داخل ہونے سے یہ روک دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال ویسے تو چلو اس کی شاعری میں بڑا کچھ مل جاتا ہے، ایک شعر اس نے یہ بڑا اچھا شعر کہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کبریائی زیبا ہے فقط اس ذات یکتا کو، کبریائی زیبا ہے فقط اس ذات یکتا کو، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ کہتے صرف ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کا سدا بادشاہ ہے، اس کے لیے کبھی زوال نہیں ہے۔ فرمایا باقی جتنے بھی ہیں نا، یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی بش ہے، کوئی جناب واجپئی ہے، کوئی مودی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، یہ سارے کے سارے یہ تو آزر کے بت ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ آزر کے، یہ تو بت ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں ایک بات ہم نے یہ پڑھی کہ تمسخر میں اور مزاح میں
فرق ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ تمسخر اور جو استہزاء ہے یہ آپس کے جھگڑوں کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے۔ اور تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ یہ جو تمسخر ہے اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے نا وہ ہے یعنی تکبر۔ وہ کیا ہے؟ تکبر اور غرور۔ اور پھر میں نے آگے یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر کہ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کی دو علامتیں ہیں کہ حق کا انکار کرنا، اور دوسری علامت کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ نہ مذاق اڑائے ایک قوم دوسری قوم کا۔ یہاں قوم سے مراد ہے مرد۔ یہاں قوم سے کون مراد ہیں؟ اچھا بھائی کیا دلیل ہے؟ قوم کے اندر تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، یہاں مرد کیوں مراد ہیں؟ اس لیے کہ عورتوں کا جب الگ ذکر آ رہا ہے، آگے الگ ذکر آ رہا ہے نا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا یسخر قوم من قوم، تو یہاں قوم سے مراد مرد حضرات ہیں کہ مرد جو ہیں وہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ فرمایا آگے پھر اللہ نے نا وجہ دیکھو کیسی زبردست بیان کی وجہ۔ فرمایا کہ ہم تمہیں مذاق اڑانے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ بھئی تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، یا میرے پاس کارخانہ بہت بڑا ہے، میرے بہت زیادہ نوکر چاکر ہیں اور میرے بہت زیادہ کارکن ہیں، تم یہ اپنے آپ کے بارے میں سمجھ رہے ہو، یا یہ سمجھتے ہو کہ یعنی کہ میرے پاس یہ چیز زیادہ۔ فرمایا خبردار، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بہتر ہونے کا دار و مدار ہے نا وہ نہ شکلوں پر ہے، نہ صورتوں پر ہے، نہ مال و دولت پر ہے، نہ حسب اور نسب پر ہے، یعنی یہ بہتر ہونے کا کوئی معیار نہیں۔ اللہ کے ہاں بہتر ہونے کا معیار وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے اب کس کے دل میں تقوی زیادہ ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لہذا اب تمہیں کیا پتا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اللہ کے ہاں وہ معیار شکل و صورت نہیں بلکہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تو تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے نہ تمہاری مال و دولت کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کیا دیکھتا ہے تمہارے؟ اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، اگر شکل کو دیکھتا ہوتا تو ابو لہب جو بے ایمان تھا یہ بڑا خوبصورت تھا، آپ کبھی اس کے حالات پڑھیں، سرخ سفید اس کا رنگ تھا اور ایسا یعنی خوبصورت کہ جس طرح ایک یعنی جلتا ہوا انگارہ ہوتا ہے تو یہ اتنا خوبصورت تھا یہ ابو لہب۔ اچھا اس کے مقابلے میں بلال حبشی کیا تھے؟ موٹے موٹے ہونٹ اور کالا ان کا رنگ اور گنگریالے سخت بال، کھردرا بدن، اور یہ ہیں بلال حبشی۔ لیکن اس ابو لہب کو اللہ نے قرآن میں چھترول کی ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب،
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور یہ بلال ہیں کہ جو چلتے زمین پر ہیں لیکن اللہ ان کے قدموں کی آہٹ اپنے پیارے پیغمبر کو جنت میں سنا رہا۔ تو یہ ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اصل تقوی ہے، شکل و صورت نہیں۔ اچھا، نمبر 2 کہ اللہ کے ہاں اچھا اور بہتر ہونے کا جو دار و مدار ہے نا، وہ انسان کے خاتمے پر ہے۔ کس پر ہے؟ خاتمے پر۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ نہ تم مرو مگر اس حالت میں کہ جب تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ اب کسی کو کیا پتا کہ میری موت کب آ جانی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا کہ آدمی ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، یہ ہے یعنی اچھے خاتمے کی تلاش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دے کر سمجھایا کہ بعض اوقات ایک آدمی بڑے اچھے عمل کر رہا ہوتا ہے، بہت ہی اچھے عمل کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ ان دنوں مر جاتا تو وہ جنت میں جاتا، لیکن یکدم اس کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے اور اس کے اوپر شیطان کا کوئی ایسا وار ہوتا ہے کہ وہ اچھے عمل کرتا کرتا یکدم کوئی برا عمل کرنے لگ جاتا ہے، بس وہ برے عمل میں ملوث ہوتا ہے تو موت آ جاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں جاتا جاتا جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو پھر انسان کے اچھے اور برا ہونے کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑے برے عمل کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ڈکیتیاں مارتا ہے، چوریاں کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتیاں کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کے آخر میں ایسا پرسیٹا لیتا ہے، ایسا یعنی کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے کہ وہ آدمی یکدم اچھی لائن پہ آ جاتا ہے، بس وہ اچھی لائن پہ آتا ہے، موت آ جاتی ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ 100 آدمیوں کے قاتل کا واقعہ تو سنا ہوا ہے نا، سنا ہوا ہے نا وہ واقعہ۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ کن سے؟ جو مذاق اڑانے والے ہیں، وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ لہذا خبردار، کسی کو حقیر مت سمجھو، یعنی اس کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ بھئی سمجھ آئی نا بات کی؟ تو فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچھا، ویسے عام طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں نا، مردوں والے احکام عورتوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ مردوں والے احکام، کیونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، تو جو احکام مردوں کے ہوتے ہیں وہ عورتوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عورتوں کے لیے الگ سے بیان نہیں آتا، جو حکم مردوں کو ہوتا ہے وہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، الا یہ کہ عورتوں کے لیے کوئی خاص الگ حکم آ جائے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات وہ مردوں کو الگ مخاطب کر کے کرتا ہے، عورتوں کو الگ مخاطب کر کے کرتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن مخاطب دونوں کو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ چوری ہے، چوری مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، چوری والا معاملہ دونوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں دونوں کے لیے لفظ استعمال کیا، فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن میں چوری کرنے والا مرد الگ کہا، چوری کرنے والی عورت الگ کہا۔ پھر اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ بدکاری والا معاملہ جہاں مردوں میں پایا جاتا ہے عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے، وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ،
کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، جب ان پر یہ جرم ثابت ہو جائے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ اب دیکھ لو، یہ مرد کے لیے الگ کہا اور عورت کے لیے الگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے نبی آپ اپنے مومن امتیوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ان مومن عورتوں سے بھی کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اب دیکھیں نا، دونوں جگہ پر مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو۔ تو یہاں جب مذاق کا مسئلہ آیا تو اللہ نے فرمایا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور آگے کیا فرمایا؟ عورتیں عورتوں کا۔ تو اس کا مطلب ہے جس طرح یہ بیماری مردوں میں پائی جاتی ہے اس طرح یہ بیماری عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بھی سمجھ آئی نا؟ تو فرمایا عورتیں بھی نہ مذاق کریں۔ اچھا بھائیو، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور آگے کہا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہاں سے یہ مسئلہ نکال کر بیٹھ جائے، بھائی اللہ نے مردوں کو عورتوں کا مذاق اڑانے سے یا عورتوں کو مردوں کا مذاق اڑانے سے تو نہیں نہ روکا، سمجھے نا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے نا؟ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ایک مسلم معاشرہ ہے، مسلم معاشرے کے اندر عورتیں غیر مردوں سے اور غیر مرد غیر عورتوں سے وہ مکس اپ ہوں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اختلاط ہو، یہ اسلام کے اندر جائز ہی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ مرد الگ رہیں، عورتیں الگ رہیں۔ جب مرد عورتوں سے ملیں گے نہیں، عورتیں مردوں سے نہیں ملیں گی، تو پھر کیسے مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں گی؟ یہ تو ہمارے یہاں سلسلہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں عید کی نماز ہوتی تھی، مردوں کے لیے الگ سسٹم ہوتا تھا، عورتوں کے لیے الگ سسٹم ہوتا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شادیوں میں مردوں اور عورتوں کے درمیان جو درمیان میں ایک پردہ لگتا تھا، کنات لگتی تھی، اب وہ بھی ختم کر دی گئی۔ اب تو وہ بھی اڑا دی گئی، کہتے نہیں اب جناب پھر یہ بھی نہیں کہ چلو ادھر عورتیں مردوں کی طرف آ کر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، مرد عورتوں کی طرف جا کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی اب تو یہ سلسلہ ہی ختم۔ اور پھر ہمارے بڑے بڑے مفکرین نے کہا، انہوں نے کہا کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے، مخلوط تعلیم، نظام تعلیم ہونا چاہیے تاکہ کانفیڈنس پیدا ہو۔ وہ میرے بھائیوں کانفیڈنس پیدا کرتے کرتے کچھ اور پیدا کر بیٹھتے۔ بات سمجھے ہے نا؟ یہ غلط نظام ہے۔ مردوں کے لیے الگ سکول، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے الگ سکول ہونے چاہیے، لڑکوں کے لیے الگ کالج ہوں، لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہونا چاہیے، لڑکوں کی یونیورسٹیاں الگ، عورتوں کی الگ۔ اور میرے بھائیوں فضولیات کے لیے ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، لیکن جب کہیں نا جی لڑکوں اور لڑکیوں کی الگ الگ یونیورسٹیاں، اور جی اتنے وسائل ہی نہیں ہیں ہمارے پاس، حکومتوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان کے لیے الگ الگ یونیورسٹیاں قائم کی جائیں، تو یہ مخلوط نظام زندگی اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور مرد عورتوں کا مذاق۔ کیوں بھئی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں میرے بھائیو، اب ذرا ایک بات سن لیں کہ آپ سے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک تمسخر ہوتا ہے اور ایک مزاح ہوتا ہے۔ مزاح وہ ہوتا ہے کہ
کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو بلکہ اس کا دل خوش ہو۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر اس طرح کی خوش طبی فرمایا کرتے تھے، اور یہ مزاح جو ہے نہ صرف جائز بلکہ مسنون ہے، نہ صرف جائز بلکہ مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نا مجھے ایک اونٹ دے دیں کوئی سواری کے لیے۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی سواریاں آ لیں، کچھ اونٹ آ لیں، کہیں سے کوئی آتے ہیں تو میں آپ کو دے دوں گا۔ تو ایک دفعہ کچھ اونٹ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو بلایا اور آپ نے نا ایک اونٹ اس کے حوالے کر دیا، اور وہ اچھا بلا تگڑا جوان اونٹ تھا۔ جب وہ آدمی صحابی لے کے جا رہا تھا نا تو جاتے جاتے اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اللہ کے نبی نے تو مجھے فرمایا تھا کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا، میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا، تو اللہ کے نبی نے تو مجھے جوان اونٹ دے دیا ہے، اچھا بلا تگڑا اونٹ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مغالطہ لگ گیا ہو، تو میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ مطلب ہے کہیں میری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے۔ واپس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے نا مجھے فرمایا تھا کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا، تو آپ نے تو مجھے جوان اونٹ دے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جوان اونٹ ہے یہ بھی تو بچہ ہے نا کسی اونٹنی کا، یہ بھی تو بچہ ہے۔ اب یہ کیا تھی بلا؟ یہ مزاح تھا۔ کیا تھا؟ مزاح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نا بوڑھی عورت آئی، کہتی ہے اللہ کے رسول میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خوش طبی فرماتے ہوئے فرمایا، مزاح کیا۔ آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب وہ نا ذرا پریشان سی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پھر اس کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میرے یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی کہ جو بوڑھی عورتیں بوڑھی ہوں گی نا تو وہ بوڑھی ہوتے ہوئے جنت میں نہیں جائیں گی، جب اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کو جوان بنا کر اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ سمجھ آگئے؟ اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ مزاح ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول جناب علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر نا کھجوریں کھا رہے ہیں۔ کھجوریں کھاتے کھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا نا کہ علی رضی اللہ عنہ کی اب توجہ ذرا اس طرف ہے تو آپ اپنی وہ گٹھلی نکالتے تو علی کے آگے رکھ دیتے، سمجھے نا؟ گٹھلی نکالتے تو علی ان کے آگے رکھ دیتے۔ جب کافی ساری کھجوریں کھا لی تو بعد میں نا اللہ کے رسول نے فرمایا علی دیکھ تیرے سامنے کتنی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں، بڑی تیز کھجوریں کھاتا ہے، اتنی کھجوریں تو نے کھا لی ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ بھی بڑے حاضر جواب تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے تو چلو پھر بھی گٹھلیاں نکال کے کھائی ہیں نا، تو آپ گٹھلیاں سمیت ہی کھاتے رہے ہیں۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ مزاح تھا، سمجھے نا؟ بھائیوں مزاح کے لیے 3 باتیں لازمی ہیں۔ پہلی بات کہ مزاح کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اور یہ جھوٹ بولنا منافقوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے۔ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے 3 دفعہ آپ نے فرمایا ویل ہے، ویل ہے، ویل ہے، یعنی اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے۔
آج ہمارے جتنے سٹیج ڈرامے، سٹیج شو اور یہ جتنے کامیڈین شو ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اتنی بے حیائی، اتنی فحاشی، الامان والحفیظ کہ بہت زیادہ اور اس کے بعد جھوٹ ہی جھوٹ. اور اپریل فول آتا ہے، اپریل فول. اپریل فول جانتے ہیں نا؟ 1 اپریل کی تاریخ کو جھوٹ بول کر لوگوں کو پریشان کرنا. یعنی یکدم کسی کو فون کر، اچھا وہ نا جی تمہارے بیٹے کا نا آج ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور جناب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اب وہ جناب رو رہے ہوتے ہیں، پریشان رہے ہوتے ہیں، تو بعد میں جی وہ ہم نے جی بس وہ مذاق کیا تھا. بھائیو، خوش طبعی کے لیے کتنی چیزیں لازم ہیں؟ 3. پہلی چیز ہے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کسی کی تذلیل نہ ہو، کسی کی تذلیل نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایک مناسب حد تک ہو، وہ ایک مناسب حد تک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو نا جو میں جانتا ہوں تو تم رویا زیادہ کرو اور ہنسا کم کرو. آج ہمارے سٹیجوں پر کئی مولوی ایسے ہیں کہ ان کا لوگوں نے نام ہی رکھا ہوا ہے مولوی شغلی. مولوی شغلی، سمجھے نا؟ اچھا، اب ان کا نام مولوی شغلی کیوں ہے بھلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تقریر کا 80% حصہ وہ جناب وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، شغل اور ہنسانا اور ادھر کی کوئی ادھر کی. بس جناب یہ اس میں کوئی نصیحت نہیں، کوئی تبلیغ نہیں، کوئی تربیت نہیں، یہ پہلو ہے ہی نہیں. ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بس ہنسایا جائے، لوگوں کو جناب ہنسایا جائے. وہ جناب آتے ہیں، وہ ایسے مولوی شغلی مشہور ہیں کہ لوگ ان کی بات سن کر نہیں، ان کو دیکھ کر ہی ہنسنے لگ جاتے ہیں، دیکھ کر ہی ہنسنے لگ جاتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو ہے نا تمسخر، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ اسلام میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.